اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان اور پاکستان کے باہر تمام ایشیا ممالک پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو روز ایکسل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے اور محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس کی ایک ڈویژن رکھی ہے، ایک تعداد رکھی ہے. اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین کو بنا کے آسمان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کی جو یہاں پہ تعداد رکھی ہے، اس سے تمام کے تمام مہینوں کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس وقت سے 4 حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ایک رجب اور ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت الگ ہے، ذیقعد کی اہمیت الگ ہے، ذی الحجہ کی اہمیت الگ ہے، اور رجب کی جو شان ہے الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان مہینے اس رجب کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث کے مطابق جو ہمیں اس کے بارے میں صفات کا پتہ چلتا ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ پلٹ کے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو تخلیق فرمایا، تو اس وقت بھی 12 مہینے تھے. اور جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کے بیچ میں کچھ عرصہ ایسا رہا کہ لوگوں کو ان کی تعداد میں انہوں نے کچھ چینجز کر دی تھی، تبدیلیاں کر دی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان 4 مہینے جو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے بارے میں جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں، تو آج کیونکہ جو رجب کا جو عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی شان ہم سب پہ عیاں ہے. اور اس میں جو عظیم الشان جو واقعہ معراج جو نبی کریم علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، ہمیں سنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلایا، اور وہاں پہ محب اور محبوب میں جو باتیں ہوئیں، راز نیاز کی باتیں ہوئیں، اور جو اس کی جو قرآن مجید اور سنہ سے اور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال سے جو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے، وہ آج ہم اس کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ جو پروگرام میں جو مفتیان کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نامور اسکالر مفتی پاکستان میری امراض جناب حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد قادری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب. اور السلام علیکم آپ کو ایک دفعہ پھر. آپ کو صحت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. اور نعت خواں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت خواں ہیں، ان کا نام ہے جناب حافظہ علی شاہ ریاض قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہم آپ سے شروع کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کی یہ پوری کی پوری تفصیل اپنے صحابہ کرام تک رکھی اور لوگوں کو اس کے ڈیٹیل جب ان کے سامنے رکھی، تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بن دیکھے نبی کریم علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہ بات کہتے ہیں اٹ مینس کہ وہ بلکہ سچی کہتے ہیں اور یہ واقعہ معراج ہوا ہے. واقعہ معراج اصل ہے کیا مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ماشاء اللہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اعجاز بشیر صاحب اور آپ کا ایکسل چینل جو ہے، اس کے جتنے بھی ٹیم ہے سب کا بہت شکریہ. آپ ہر بار کی طرح یہ پروگرام بھی لاجواب قسم کا رکھا ہے آپ نے. معراج اور بالخصوص معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے معجزات میں سے دوسرا بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ اللہ کا قرآن، یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور درجے میں جو جس کا دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے معجزہ معراج. ماشاء اللہ. معراج کے لیے
میں تھوڑی سی کسی تفسیر میں آپ کے سامنے تھوڑی ڈیٹیل اس میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل کا معجزہ کے حوالہ سے قاعدہ اور رول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ شے معجزے کے طور پر دی جس زمانے میں وہ نبی آئے، اور جس شے کا اس کے دور میں عروج رہا ہے، اس عروج کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. ایک دو مثالیں سن لیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، تو وہ ایسا دور تھا کہ لوگ لوہا پگھلا کر اس سے ظروف بناتے تھے، گھر کی چیزیں بناتے تھے، مکانات اس سے لوہے سے بناتے تھے، لوہا پگھلا کر بناتے تھے. تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ کے طور پر یہ عطا فرمایا کہ آپ لوہا ہاتھ میں لیتے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا، اور بغیر گرم کیے اس سے جو بنانا چاہتے وہ بن جاتا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر عروج پر تھے، جادوگری کا بڑا عروج تھا. تو اللہ کے نبی کو جو ہے نا اللہ نے معجزہ دیا، وہ عصا جو سارے جادو پر اس نے قابو کر لیا، اور جتنے بھی جادوگر تھے ان کے جادو کو سمیٹ کر اس نے کھا لیا. تفسیر میں اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یہ طب کا دور تھا. ایسا طب یونانی آج بھی مشہور ہے کہ ان لوگوں نے 3 چیزوں کے علاوہ، 3 بیماریوں کے علاوہ ہر شے کا علاج دریافت کر لیا تھا. ٹھیک ہے، ایک بیماری تھی کوڑ کی، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. ایک مادرزاد اندھے کو بینا نہیں کر سکتے تھے، اور تیسرا موت کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، مردہ زندہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے 3 چیزیں اپنے نبی کو معجزے کے طور پر دی ہیں. کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی. اسی طرح اگر مادرزاد اندھا آتا تو پھونک مارتے تو شفا ہو جاتی، اسے بینا ہو جاتا. مردہ ہزاروں سال کا آتا تو اس پر جو ہے نا پھونک مارتے، اسے قم باذن اللہ کہتے تو اٹھ کے باتیں شروع کر دیتا. اب نبی علیہ السلام کا دور ہے، یہ زبان و بیان کا دور تھا. ہر بندہ فصیح عربی زبان میں گفتگو کرتا تھا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ. تو اللہ نے اس عروج کو توڑنے کے لیے قرآن عطا فرمایا. سبحان اللہ. جس کا ثانی جو ہے نا اس وقت بھی کوئی نہیں لا سکا، آج تک صبح قیامت تک نہیں لا سکے گا. المختصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور قیامت تک ہے. ہر نبی کا دور اختتام ہوا اگلے نبی اگلے رسول کے آنے تک، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور قیامت تک ہے. اور یہ میرے اللہ کی مشیت میں تھا کہ ایسے سائنسدانوں نے آنا ہے جنہوں نے چاند پہ قدم رکھنا ہے، جنہوں نے مریخ پہ گھمندیں ڈالنی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ معراج عطا فرمایا. سبحان اللہ. کہ اس امت کا کوئی سائنسدان کتنی بھی پروازیں کر لے، کتنی ہی بلندی اونچائی پہ چلا جائے، لیکن اس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اس امت کے نبی کے قدم پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ النبراس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بڑی زبردست درسیات جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں نا مدارس میں درسیات، اس کی یہ کتاب ہے، نصاب میں شامل ہے. اس کی نبراس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ روح کی پرواز کے حوالے سے. حضرت امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا زبردست واقعہ ہے، اور جو ہے نا واقعہ معراج آپ کو سمجھ آنے والا ہے، اور جو ہے نا ایک دل میں ایمان تازہ ہونے والا ہے. امام ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ روحانی طور پر پرواز کی، میری روح نے پرواز کیا. اور روح کی پرواز پر سارے جو ہے نا محققین کا اتفاق ہے کہ روح پرواز کرتی ہے جس طرح خواب میں آپ جو ہے نا سوتے بستر پہ ہوتے ہیں اور رات کو کبھی امریکہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کراچی، کبھی کہاں، اور کوئی نصیب والا یہ کہتا ہے کہ میں آج رات مدینے میں تھا، آج رات مکے میں تھا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ روح جو ہے نا، یہ وہ بندہ تو بستر پہ ہوتا ہے، یہ روح پرواز کرتی ہے. روح کی پرواز پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میری روح نے پرواز کیا، میں آسمان پہ چڑھتا گیا، عرش کی طرف میں نے پرواز کی. ایک عرش عبور کیا، دوسرا، تیسرا، 1,00,000 عرش عبور کر لیے. تو عرش پہ بھی جو ہے نا یہ بات اتفاق ہے کہ اللہ کا عرش ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں. 1,00,000 عرش عبور کیے. تو کہتے ہیں حاطف غیب سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو
عرض کی مالک وہ جگہ دیکھنے جا رہا ہوں جہاں معراج کی شب آمنہ کے لال کے قدم پہنچے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ جگہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی ارجع لا وصول لک، کہ واپس پلٹ جا. اگر تو قیامت تک بھی پرواز کرتا رہے نا، تیرا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محمد کے قدم پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عاشق نے بڑی زبردست بات کی، کہتے کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، کوئی جو ہے نا انبیاء، کوئی پہلے دوسرے آسمان تیسرے، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا. سدرا پہ جا کر بھی جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں سے آگے ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتے. کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ معجزہ معراج اصل میں یہ ہے کہ سائنس کا غرور توڑنے کے لیے اب الٹی چھلانگیں مارتا پھرے سائنسدان کہ میں فلاں جگہ پہنچا ہوں، چاند پہ قدم رکھا ہے، سورج کو مسخر کر لیا ہے، وہاں پہنچا ہوں. الٹی چھلانگیں بھی مارے نا سائنس، وہاں تک اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا جہاں میرے محمد کے قدم پہنچے. سبحان اللہ. شاندار انداز سے مفتی صاحب نے اس کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی کہ واقع معراج اصل اس کی حقیقت ہے کیا. ہمارے ساتھ ہیں مفتی پاکستان جناب اشتیاق احمد قادری صاحب. جاننا چاہیں گے کہ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو معراج کا جو واقعہ ہم سب کے سامنے رکھا ہے، درس کیا دیتا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو اعجاز بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے وساطت سے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک عظیم و شان پروگرام کے ذریعے سے آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب. دنیا کے اوپر لوگوں تک دین اور دین کی بات پہنچانے کا موقع فراہم ہوا. اللہ کریم ہم سب کی اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ قبلہ برادر مکرم مفتی صاحب نے حضور کے معراج کے حوالہ سے بات کی. قرآن کریم کی وہی آیہ کریمہ جو قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی، اسی میں اللہ نے حضور کی معراج کے سفر کو بیان کیا. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، کس کو؟ لیلا، رات کے مختصر حصے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، کس کو لے کر گئی؟ اپنے بندہ خاص کو. بندہ مکرم. اور وہ بندہ خاص کون ہے؟ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور یاد رکھیے اعجاز بھائی کہ عبد میں فرق ہوتا ہے. ایک وہ عبد ہے کہ جو اللہ کے دربار میں عرض کر رہا ہے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا. اور رب کی طرف سے آواز آتی ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرا حصہ نہیں ہے. حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ آواز آئی تھی کہ موسیٰ یہ تیرا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ اس عبد کا حصہ ہے. ایک ہے عبد میں فرق کیسے ہے کہ عبد وہ ہے کہ جو اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، اپنا عبد وہ ہے کہ جو اپنی جگہ پر بیٹھ کر التجا کرے یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اور عبد وہ ہے کہ جو اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، رب جبریل کو بھیج کے کہ محبوب اللہ آپ کو بلا رہا، اپنی بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے. تو حضور اس بندہ خاص کو لے گئی، اسرا، اپنے سیر کروائی. یہاں یہ بھی آپ غور طلب بات ہے کہ سیر کروائی. سیر تو بھائی دن کو ہوتی ہے، رات کو تو ہوتی نہیں ہوتی. پھر رات کو اگر سیر ہو تو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ لائٹ کا ہونا ضروری ہے، چراغ کا ہونا ضروری ہے. چلیں اگر چراغ نہیں ہے تو پھر سورج کی اپنا چاند کی روشنی تو ہونی چاہیے. بے شک. اور پھر وہ رات، دن بھی کون سا ہے؟ 27ویں شب ہے. ماشاءاللہ. اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، آسمان مکمل بادلوں نے گھیر رکھا ہے. اب یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے ذہن کے اندر کہ یا اللہ اگر اپنے محبوب کو بلانا یہ تھا تو دن کے اجالے میں بلاتا، یا رات کے اجالے کے اندر چاند کی اور ستاروں کی روشنی کے اندر تو بلاتا. پھر جب تو نے اپنے محبوب کو بلایا اس کے لیے انتخاب رات کا کیا. جب رات آئی تو پھر وہ رات آئی کہ جس میں چاند کی چاندنی بھی نہیں، جس میں ستارے بھی نہیں ہیں، اور ہر طرف پورے آسمان پہ بادل ہی بادل ہیں، ہلکی ہلکی رحمت کی برکھا برس رہی ہے. تو نے اپنے محبوب کو بلایا. تو جواب اللہ تعالیٰ حضور کے معراج کے منکروں کو دینا چاہتا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرا محبوب، شاید تم سمجھو کہ حضور چراغ کے محتاج تھے، حضور اجالے کے محتاج تھے. اجالا نہیں تھا تو حضور گئے اور اجالا
تھا تو جس کی وجہ سے حضور وہاں تشریف لے گئے. تو اللہ نے یہ بات ہی مکمل دروازہ ہی اس کا بند کر دیا. میرا محبوب اجالے کا محتاج نہیں, میرا محبوب فقط میری رحمت کا محتاج. سبحان اللہ. رات کے مختصر حصے میں سیر کروائی, پھر ساری رات بھی نہیں ہے, لیلن مختصر رات جا رہی ہے, صبح آ رہی ہے, اور مختصر سے وقت میں ایسی سیر کروائی کہ جب حضور تشریف لائے تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار جس وقت معراج کر کے واپس آئے تو جس جگہ پر سرکار نے وضو فرمایا تھا ابھی پانی چل رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان. اور دروازہ جو سرکار نے کھولا, تو دروازہ آپ عموماً سے یہ بات ہوتی ہے جب بندہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کی جو ایک ہینڈل سا لگا ہوتا ہے وہ ہلتا ہے. بے شک. تو جس وقت حضور معراج کر کے واپس آئے تو وہ ہینڈل بھی ہل رہا تھا, کنڈی چل رہی تھی, پانی وضو کا چل رہا تھا, اور بستر بھی ابھی حضور کا گرم تھا. رات کے مختصر حصے میں کہاں سے کہاں تک فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اب حضور نے تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. اور اگر اس معراج کو اعجاز بھائی مرقع معجزہ کہا جائے تو یہ غیر مناسب نہیں ہے. اسے اگر منبع معراج کہا جائے تو یہ بات نامناسب نہیں ہے کہ اس معراج کے سفر کو اگر اٹھائیں تو قدم قدم پہ حضور کے معجزے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک قدم کے بعد حضور کا اگلا معجزہ ہے. سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم جانا. پھر دوسرا معجزہ یہ ہے کہ رات کو نہ جناب چاند کی روشنی ہے نہ ستاروں کی روشنی ہے. پھر لا مقام جانا. پھر تیسرا معجزہ اس میں یہ ہے کہ حضور گئے بھی قلیل سے وقت میں پھر واپس بھی آگئے ساتوں آسمانوں سے اور ساتوں زمینوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبداللہ گئے بھی جلدی ہیں اور سیر کی ہے, سیر کر کے بھی آگئے واپس. سیر جو ہے نا جلدی میں نہیں ہوتی, سیر آرام آرام سے ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار اگر معراج پہ اتنی جلدی جا کے واپس نہ آتے تو حضرت یہ سننے والا جملہ ہے کہ اگر حضور اس مختصر سے لمحے میں آسمان پہ جا کر واپس نہ آتے تو حضرت صدیق اکبر جیسا بندہ علم غیب مصطفیٰ سے نہ آشنا رہتا. بے شک. حضرت صدیق اکبر کو مقام کیسے ملتا؟ تو یہی تو مقام تھا کہ سرکار نے جس وقت آ کے مڑ کے بات کی تو ابو جہل آیا. ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا بلکہ حضور باہر نکلے گھر سے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, میرے مصطفیٰ کریم کی چچا زاد بھائی بہن ہے, مولا علی کی بہن ہے. ان کے گھر سے نکلے تو آگے سے ابو جہل نے کہا, اس نے کہا محمد ہے. اس نے مذاق کے طور پر کہا, کہنے لگا محمد کوئی نئی بات بتاؤ, آج بھی کوئی نئی بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے نا. کون سی ہے؟ کہا میں رات کو مسجد اقصی حرام سے مسجد اقصی گیا, پھر میں مسجد اقصی سے لا مقام میں گیا, میں 7 آسمانوں کو میں نے دیکھا, عرش کو میں نے کراس کیا, میں آگے جناب قرۂ نار, قرۂ برد, قرۂ ہوا, اپنا عالم لاہوت, عالم ناسوت, عالم جبروت کو میں نے کراس کیا. میں اللہ کے جلووں میں گیا اور رات باقی تھی, میں مڑ کے آ گیا. اس نے جناب تاڑیاں لگائی. وہ کہنے لگا آج ویسے تو نہیں پکڑے جاتے تھے, آج آ گئے نا قابو میں. اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, سب کو جمع کر کے کہنے لگا محمد کوئی بات کہنا چاہتا ہے. سرکار کو کہنے لگا محمد جو بات میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ پوری قوم کے ساتھ بتائے گا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے, تم سب کو لے آؤ, میں سب کے سامنے برملا اعلان کروں گا. جب حضور نے اعلان کیا تو ادھر سے صدیق اکبر آگے یار غار مصطفیٰ. تو ابو جہل جا کر اس نے کہا ابو بکر ایک بات بتا, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو لا مقام میں گیا, میں آسمانوں پہ گیا, میں آسمانوں کی بلندیوں میں خدا کے دربار میں ہو کے پھر رات ابھی باقی تھی میں واپس آ گیا, تو ماننے والی بات ہے. صدیق اکبر نے پہلا سوال اٹھایا, فرمایا یہ بات کس نے کی ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے بندہ بتاؤ کس نے کی ہے. کہا تمہارے صاحب تمہارے ساتھی محمد نے کی ہے. حضرت صدیق اکبر نے مڑ کے جواب دی, فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ حضور اکیلے گئے ہیں, اگر میرا نبی یہ اعلان کر دے کہ میں پورے گھر والوں کے ساتھ گیا ہوں تب بھی ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس دن سے آپ کا لقب بھی صدیق ہو گیا. تو سرکار نے اپنا سفر معراج حضور نے آسمانوں پر کرنی تھی. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک؟ اس میں علماء محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جن کی عقل میں حضور کا اتنا سفر آ گیا نا تو وہ اگلا سفر خود. سبحان اللہ, خوبصورت بات حضور کے معراج. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی نمبر 5 جناب حفیظہ علی شاہ ریاض قادری صاحبہ, بہت دور سے تشریف لائی ہیں اور آج کان سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. جی علی شاہ ریاض قادری. معراج کی رتیاں دوں میں یہ تھی, ایک راج دولار
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے لولاک کا سہرا سبحان اللہ بے شک. لولاک کا سہرا سرسوگت وہ احمد پیارا آوت ہے. اور حوروں نے کہا جب بسم اللہ رونے کہا جب بسم رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے. اور جبریل امین یہ کہتے چلے عرشیو تم میرے باغ جگے اے عرشیو تم میرے باغ جگے تعظیم کو سب سبحان اللہ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ شاندار انداز سے آپ نے واقعہ معراج کو اپنے لفظوں میں پرویا. اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی غلام الدین زئی صاحب. جاننا چاہیں گے مفتی صاحب کی شب معراج میں نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزات دکھائے گئے، نبی کریم علیہ السلام کو جو سیر کرائی گئی، نبی کریم علیہ السلام کو جو مشاہدات کرائے گئے، ان پہ روشنی ڈالیے. مشاہدات پہ روشنی تو جو ڈالی بتائیں تو یہ میرے خیال سے آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا ہمارا. لیکن پھر بھی میں آپ نے کہا ہے معراج چونکہ ابتداءً شروع ہے تو اس حوالے سے معجزات چونکہ ایک دوسرا بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر بے شمار معجزات ہیں. ہر شے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا ہی معجزہ ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے مشاہدات کرنا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور آپ کے سفر کے لیے ایک براق چنا گیا جو جنتی سواریوں میں سے ایک سواری ہے. اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے یہ خچر سے تھوڑا سا بڑا ہے، اور جو ہے نا گدے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا کم، ایک جنتی سواری ہے، ٹھیک ہے. اس کی رفتار کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم بھی پہنچتا تھا. تو اس پر جو ہے نا بیٹھ کر حضور نے سفر معراج کی ابتدا کی. یہ پہلی ابتدا تھی کہ جہاں جو ہے نا معراج پہ آپ نے سفر شروع فرمایا. اور اس معراج کے حوالے سے بھی، اس براق کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان جنتی براق میں سے تھا. براق اور بھی تھے، اور بھی سواریاں جنتی تھیں، لیکن یہ وہ سواری تھی جو
اس بات پر جو ہے نا نادم تھی کہ پتہ نہیں مجھے بھی نبی علیہ السلام کی سواری کے لیے چنا جائے گا یا نہیں چنا جائے گا۔ یہ وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں آئے تو بڑے بڑے جو ہے نا رئیس آ کے پیشکش کی انہوں نے کہ حضور ہمارے گھر میں ہمارے آشیانے میں ٹھہریے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ہمارا گھر بڑا اعلیٰ ہے سو شاید ہمارے گھر میں ٹھہرا جائے گا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں رو رہے تھے، کاش میں بھی اعلیٰ گھر والا ہوتا تو محمد میرے گھر میں آتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کہ سواری کی مہار چھوڑ دی، کہا چھوڑ دو اس سے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ تو سواری نے کسی اور گھر کا انتخاب نہیں کیا، ابو ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں براق اور بھی بڑے بڑے سونے تھے، سب کو یہ گمان تھا کہ میں انتخاب کیا جاؤں گا، تو یہ ایک کونے میں تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار میرا کیا انتخاب ہوگا، تو اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا اور سب نے یہ چاہا ہے کہ ہمارا انتخاب ہوگا، تمہارا انتخاب میرے نبی محمد نے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر بیٹھ کے آپ نے سفر کیا، مسجد حرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے جہاں 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود تھے، اور سب جو ہے نا انتظار فرما رہے تھے امام الانبیاء کی جو ہے نا نماز پڑھانے کا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک آتی ہے، اور قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، صلاح کا جو ہے نا آتا ہے۔ تو یہاں محدثین میں جو ہے نا ایسے لوگوں نے اہل محبت نے یہ بحث کی ہے کہ جب سواری رسول اللہ کی گزر رہی ہو تو وہ وقت نماز نہیں ہوتا، وہ صلاح کا معنی درود ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کر آقا پر درود پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، خوبصورت جملہ، خوبصورت۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حضور براق پہ گئے اور مصلی امامت پہ پہنچے تو سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، پہلی صف میں کھڑے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں اور براق کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر وہ پہنچتا ہے۔ براق بعد میں پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ پہنچے تو موسیٰ پہلے کھڑے تھے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء بعد پہنچے اور مقتدی پہلے پہنچ گیا، یہ کیسے ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، معجزہ جب نبی کا ہے تو انہیں پہلے پہنچنا چاہیے تھا، امام الانبیاء کا ہے۔ تو بات یہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ حضور جو گئے ہیں وہ براق کی رفتار سے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے وہاں پہنچے۔ براق چاہے کتنا ہی اعلیٰ سپیڈ والا ہو، نبوت کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب مقتدی کی رفتار کا یہ عالم ہے تو پھر امام کی رفتار کون پہچان سکتا ہے؟ اور سیر کے لیے بھی علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے، فرمایا حضور کی سیر اتنی تیز ہے، ٹھیک ہے، اسرا کا لفظ آیا ہے نا، سیر، تو سیر بندہ کیسے کرتا ہے؟ بھاگتے ہوئے، یا دیکھتا ہے، رکتا ہے، ایک ایک چیز دیکھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا جو ہے نا قریش مکہ کو کہ فلاں جگہ سے تمہارا قافلہ جا رہا تھا، اس میں اونٹ فلانا سرخ رنگ کا فلاں جگہ سے جا رہا تھا، اور فلاں بندہ فلاں سے جا رہا تھا۔ سارے مشاہدات کر کے بتائیں کہ میں نے، اور سپیڈ کتنی ہے کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم فوراً پہنچتا ہے، اتنی تیز آپ کی سیر ہے۔ اور اگر اتنی تیز اگر آپ کی سیر ہے اگر، تو پھر میں یہ کہوں گا جب امتی پکارے گا کہ یا رسول اللہ، بہت پیارا پوائنٹ مفتی اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے گا، اللہ نے جو آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اگر یہ پکارے گا جو اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ کو اذن عطا فرمایا ہے، اپنے امتی کی داد رسی کیجئے۔ جب کوئی امتی پکارے گا تو نبی سیر کرتے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، سپیڈ سے آئے گا، جب سیر کرتے نہیں آئے گا۔ تو جب میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو جب سحر کے بغیر آئے گا، داد رسی کے لیے آئے گا، تو کس طرح کرم فرمائیں گے؟ امتی جو کرے حال زار، جی مفتی صاحب، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو دوستان بات یہ ہے اجاز بھائی کہ
یہ معجزہ جو ہے نا، ایک معجزہ اپنے اندر اتنے معجزات سموئے ہے، لمحہ بلمحہ اس میں معجزات ہیں، معجزات سے جڑا ہوا ہے، ایک معجزہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. وہاں نبیوں کی قبریں ہیں ارد گرد، وہاں پر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ جو برکات ہے نا، مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مسجد حرام کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، یہ باعث برکت ہیں. تو ان برکتوں کو دیکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے. اب اچھا ایک یہ بات بھی ہے کہ انبیاء کی قبروں کو اللہ نے برکت کہا ہے، اپنے مقرب بندوں کی قبروں کو کیا کہا ہے؟ برکت ہے، برکت ہے. ارد گرد وہ برکت بکھری ہوئی ہے. جو وہاں سے گزرے گا، جو وہاں سے جو ہے نا فیض یاب ہوگا، اسے برکت ملے گی. پتہ یہ چلا، محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے پیاروں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. جو بندہ وہاں جاتا ہے نا، قبر والے سے دعا نہیں کرتا، قبر والے سے التجا نہیں کرتا، قبر والے سے مانگ نہیں رہا ہوتا، اس کا وسیلہ ہی دے رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور ملتا اسے کیا ہے؟ وہاں رب کی رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہاں برکتیں نازل ہوں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو جب بندہ اللہ کے ولی اور اپنے اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرے گا، دعا کسی ولی سے نہیں کر سکتا، دعا عبادت ہے، اور عبادت دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں فرمائے. جی مفتی صاحب، بہت شاندار بیان. آپ اس کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے تو جیسے اپنا وہ ایک تسبیح کے اندر پرو دیا تمام باتوں کو، ماشاءاللہ. تو جس طرح یہ بات کر رہے تھے، ایک چیز میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ اللہ کے نبیوں کے قبریں یا مزارات تو بڑی بات ہے، اللہ کے ولیوں کے قدموں کو نشان کو بھی اللہ برکت والا بنا دیتا ہے. بے شک. جس طرح قرآن کریم میں ہے، سورہ بقرہ 2 پارہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ماشاءاللہ، شاندار. مروہ میری نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ. تو اب صفا اور مروہ میں کسی نبی کی قبر نہیں ہے، صفا اور مروہ میں کسی ولی کی قبر نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. آپ پانی کی تلاش میں وہاں دوڑی تو اللہ نے قدموں کے نشان کو اپنی نشانی بنا لیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اتنی برکت والی ہو جاتی ہے، تو جہاں خود نبی آرام کر رہا ہو وہ جگہ کتنی برکت والی ہے. ماشاءاللہ، شاندار. اللہ قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے نا، الذی بارکنا حولہ، اس لیے ہم نے سیر کروائی تاکہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے. تو جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ برکت والی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبیوں کی قبریں، مزارات. اور حضرت امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہاں 70,000 نبیوں کی قبریں. سبحان اللہ. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 70,000 نبیوں کی قبریں. پھر کیوں دکھائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ آپ اپنی نشانیاں دکھائیں. اب نشانی کیا ہے؟ ادھر تو اللہ کے ولیہ کے قدموں کے نشان ہیں، ادھر اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں. فرمائی گئے جو نبیوں کی قبریں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ، شاندار بیان مفتی صاحب کا. ابھی ہم بریک لیں گے، لیکن بریک سے جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سننا چاہیں گے. جناب ہمارے ساتھ ہیں حافظہ علی شاہ ریاض قادری صاحب. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بے صبری بڑی صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مک شالا نظر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بولا رکے جبریل سدرا پر بے شک بے شک شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرا پر میرے محبوب نو آکو
محبوب نو آکھو او بن پوچھے ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے گزر آوے اور ابو ایوب تیرے وانگوں میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دے وانگوں میری سج ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بکر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بکر آوے اور مرن تو بعد اے غافل اے حال دل تمنائے مرن تو بعد اے غافل اے حال دل تمنائے کی تمنائے کہ جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود ملن قبر آوے جدے لئی مر کے آیا خود ملن قبر آوے اور کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاور سر آوے میرے نانے نو جایا کھو او خود چاور لئی سر آوے اے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رحمکم اللہ. شاندار انداز سے آپ نے بہترین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اور دعائیں کلمات بھی تھے اور ایک تڑپ بھی تھی ایک محبت بھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کا قائم دائم رکھے. اور ابھی یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے. آپ بالکل ہمارے ساتھ چل رہیے. وقفے کے بعد اب جب ہم واپس آئیں گے تو ایک نئی نعت خواہ میں جوائن کریں گے. پہلے وقفہ اور اس کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب ہم وقفے میں گئے تھے وقفے میں جانے کے بعد جب ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک اور ہمارے دوست نے جوائن کیا ہے اور ان کا سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں ان کو ویلکم کہتا ہوں. جناب حافظ عمر اعجاز قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں اکرام کی عظیم الشان محفل ہے اور میں اپنی طرف سے میں زیادہ سے زیادہ بات کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو بالکل بھی نہیں ملے گا کیونکہ جو آج جس پاک ہستی کے بارے میں جس ماہ مقدس کے بارے میں ہم لوگ آج کے پروگرام کے اس محفل کا ہم نے سجایا ہے اور مفتیان کرام بہترین انداز سے ماشاء اللہ دلائل ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. مفتی غلام الدین صاحب کے ساتھ ان کے پاس بڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم شان جسم معجزہ معراج میں ان کو مختلف قسم کے مشاہدات کرائے گئے اور اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں امت کو کیا سبق ملتا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے سننے والے کی ذرا رہنمائی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق تو بے شمار ہیں. ایک معجزہ نہیں ہے بے شمار ہیں معجزات. بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے اور اس سے بہترین سبق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. ٹھیک ہے. جہاں تک جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے قبلہ مفتی صاحب نے بھی اسے جو ہے نا قرآن کے جو دلائل دیا ہے اس میں ٹچ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سوئے ہوئے فرمایا کہ جبریل انہیں لے کے آؤ کہ انہیں دیدار کروایا جائے، انہیں ملا جائے، ان سے ملاقات۔ چیز بھی جب نبی کریم علیہ السلام، کیونکہ یہ چیز جو آنے والے جو پروگرام ہے اس میں ہم اس کی بات کی بھی کریں گے، تو جب دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے مفتی صاحب، تو کوئی انعام لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو وہ جو ہم کلامی ہوئی، وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اس کی ذرا ہمیں تفصیل ذرا بتائیے۔ وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہیں وہ آپ کی تشہد میں ساری موجود ہیں، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، جسے ایک مومن کی معراج کہا گیا ہے، وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا اپنی ظاہری باطنی جتنی بھی حیات ہے، عبادات ہیں، وہ اللہ کی ذات کے لیے خالصتاً لے کے جو ہے نا جانا، یہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے القابات میں سے جو سب سے زیادہ لقب پسند تھا نا، وہ عبد تھا، کہ میں یہ کہا جائے، مجھے یہ کہا جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، نبیوں کا امام ہونا پروٹوکول ہے، منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، وقار ہے، حبیب اللہ ہونا کمال ہے، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جانا یہ کمال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و شان ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آپ کی امامت کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ان کے پروٹوکول، منصب، مقام، مرتبہ میں کوئی نبی، ان کے نبیوں میں بھی کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں تھا، لیکن آپ کے لیے آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو لقب پسند ہے، یہ کہلوانا پسند ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اعجاز بشیر صاحب، میں آپ سے بھی کہوں گا، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا، میں جو ہے نا اپنے بڑے بڑے منصب اور کرسیوں والوں کو کہوں گا کہ کرسی پہ جو ہے نا ناز کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، جہاں فرشتوں کا سردار بھی عجز و انکساری کا جو ہے نا اعتراف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بال برابر بھی اگر گیا تو میں جو ہے نا وہ جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں سے آگے جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور پلٹ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل، ایک دفعہ تو نے میرے آبا میں سے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ میں اللہ کے بڑے قرب میں رہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی شے اللہ سے چاہیے ہو تو میں آپ کی بات منوا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا اللہ میرے حالات سے واقف ہے، تو نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، اب میں تجھے کہتا ہوں، تو سدرہ پہ رہ گیا ہے۔ محمد اللہ کی اور قربتوں میں جا رہا ہے۔ کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جی، ایک کالیاں زلفاں والا سی، جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا، ایک کالیاں زلفاں میرے نبی کے نور کو سمجھنے والوں، یہ تیرے میرے ادراک میں نہیں آنے والا۔ میرے محمد کی بشریت اتنی اعلیٰ ہے، جہاں نوریوں کے سردار کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آگے میرے محمد کی بشریت جاتی نظر آتی ہے۔ ایک کالیاں زلفاں والا سی، جیڑا لنگ عرش تو پار گیا۔ حضور قدمین شریفین کے ساتھ نالین پاک موجود ہیں، اور وہاں سے اعلان کیا ہو رہا ہے کہ اے محبوب نالین اتاریے نہیں، جب اللہ کی عرش کی ان قربتوں میں جا رہے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام وادی زی طوا میں جا رہے ہیں تو حکم ہے کہ جوتی اتار کے نالین اتار کے آئیں، اور محمد عرش پہ جا رہے ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ جلوہ گاہ، ٹھیک ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، اور حکم کیا ہے کہ نالین پہن کے آئیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب عرش پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا تو جوتی مبارک جو ہے نا نالین مبارک کو چھو کر اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں کہتا ہوں وراء الورا ہے۔ بس یہ اگر میں کہوں نا کہ مجھے سمجھ آنے والی ہے یا میں تولنے لگوں یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، میں تکڑی تول کے میری تکڑی کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں نبی کو تول سکوں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سبق یہی ہے کہ اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ نبی کو اپنی عقل پہ نہ تولو، نبی کو اپنی عقل پہ سر لامکاں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سر کا مطلب معجزہ، سر لامکاں کہ ایک ایسا عظیم شان معجزہ کہ جو معجزہ تو ہوتا ہی وہ عقل سے بالاتر ہو، تو جو نبی کریم علیہ السلام معجزہ عجز سے لیا گیا ہے، اور جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل جو ہے نا جواب دے جائے، اس شے کو معجزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معراج معجزہ ہے، یہاں پر میں اور آپ عقل نہ دوڑائیں بلکہ نبی کی کسی بھی بات پر عقل نہ دوڑائیں، سر تسلیم خم کر کے مانتے رہیں، یہی ہمارے لیے فلاح کرتے رہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پیرائے میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ جی جی، معراج کے حوالہ سے آپ نے پہلے سوال فرمایا تھا جی جی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی اس معراج میں انتظام کیا کیا ہوئے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ دیکھیں نا، اگر کسی بھی آپ مہمان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس مہمان کے سٹیٹس کے برابر وہ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا ایک دوست آ رہا ہو تو آپ اہتمام بھی اسی طریقے کا کریں گے۔ آپ کے گھر میں پرائم منسٹر نے آنا ہو تو پھر اہتمام بھی اس سٹیٹس کا ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو مہمان جا رہا ہے کون ہے، اور اس مہمان کو لینے کے لیے کون آیا ہے، اس مہمان کو بلا کون رہا ہے۔ خوبصورت بات ہے۔ حضرت جبریل امین جس وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبریل اور میکائیل دونوں حضور کے دربار میں پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو حضور کے کاشانہ نبوت پر تشریف لائے، ساتھ میں براق لے کے آئے، وہ بھی آپ سن چکے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ میں لایا گیا، وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحَتِيمِ، میں حتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا۔ وَإِذَا آتَانِي آتٍ، ایک آنے والا آیا، وہ آنے والا کون تھا؟ آتانی جبریل، حضرت جبریل تھے۔ وہ جبریل نے آ کے حضور کو اٹھایا، اٹھا کے حضور کو جس وقت جگایا، سرکار نے پوچھا جبریل خیریت؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سلام لایا ہوں۔ یہاں میں بڑے پیارے آپ کو جملے سنانا چاہوں گا کہ وہ جملے کیا ہیں، محدث دلوی کے ہیں، دیگر کتب حدیث میں ہیں کہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ان اللہ عز و جل یقرئک السلام، یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام لایا ہوں، وَهُوَ يَدْعُوكَ وَأَنَا حَامِلُكَ، الہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے لے کر حضرت جبریل بتائیں مکہ میں تشریف لے گئے، تو پھر حضور کیا کیا؟ فرمایا وَإِذَا أُوتِيتُ بِطَسْطٍ مِّن ذَهْبٍ مَمْلُوءٍ ایمانا، جبریل نے ایک سونے کی طشت میں ایمان بھر کے لے کے آئے۔ سبحان اللہ، ایک سونے کا تھال ہے، اس میں ایمان بھر کے لائے۔ اس پہ آپ نے سوچنا ہے، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرا اپنا معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں عقل دنگ رہ جائے، بالکل جہاں عقل حیران ہو جائے، عقل وہاں اس کا جواب دینے سے قاصر آ جائے، ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے، بے شک جو لاجواب ہو، یعنی جہاں لاجواب بھی لاجواب ہو جائے، لاجواب بھی لاجواب، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حضور نے خود یہ فرمایا ہے اگر میں آپ کی بات کروں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش رہ جائے، آپ میرے حوالے سے بات کریں تو کوئی کمی بیشی رہ سکتی ہے، لیکن جب خود بندہ اپنے حوالے سے بات کرے تو وہاں کمی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ حضور کی زبان خود فرما رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے ایک سونے کے تھال میں اپنا ایمان بھر کے لائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان کوئی مجسم چیز ہے جو تھالیوں میں آتا ہے؟ یہ تو غیر مجسم ہے بھائی، غیر مری چیز ہے۔ تو یہ نبی کا معجزہ تھا۔ بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، حضرت ان کے لیے یہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کی عقل میں آئے ہی نہ۔
تو یہاں جو ایمان تھالی میں لے کے جبریل آ رہا ہے تو یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ حضور غیر مجسم کو مجسم بنا دے اور مجسم کو غیر مجسم بنا دے. تو حضور خود فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے کیا کیا، فقد استخرج قلبی، جبریل نے میرا سینہ چیر کے دل نکالا. اور سینہ چیرا کس طرح؟ وشدتی من هذه الغایہ، حضرت جبریل نے انگلی کا اشارہ فرمایا، یہاں حلق سے لے کر یہاں سینے تک انگلی کے اشارے سے حضور کا دل مبارک وہاں سینہ مبارک چیرا. پھر کیا کیا، فقد استخرج قلبی، دل نکالا، ثم غسلت قلبی بماء زمزم، پھر جبریل نے میرے نبی کے قلب منور کو زمزم کے پانی سے دھویا. تو یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کا دل مبارک معاذ اللہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور کا دل مبارک معاذ اللہ کوئی ناپاک تھا کہ دھویا گیا؟ تو دھوئی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے پاک نہ ہو. تو یہاں سوال یہ ہے، علماء محدثین اور عاشق کہتے ہیں کہ سونا یہاں حضور کے دل مبارک کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ زمزم کو نبی کے قلب سے لگنے کی ضرورت تھی. سبحان اللہ. تو جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے انداز میں بات کر دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت جبریل امین میرے نبی کی خدمت میں آئے. جبریل میرے نبی کی خدمت میں اس انداز میں آیا کہ 70,000 ملائکہ لے کے آیا. جب میرے نبی کے قدموں میں آئے، سرکار فرماتے ہیں کہ ثم غسلت قلبی بماء زمزم، جبریل نے میرا سینہ نکالا، قلب دل کو نکالا، دل نکال کے ہتھیلی پہ رکھ کر پھر زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس لمحے میرے قلب کو نکال کے جبریل نے زمزم کے پانی سے دھویا، ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میرے نبی کا جواب یہ ہے، جبریل میرا دل دھو رہا تھا، میں محمد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں یہاں یہ بھی ایک حضور کا بڑا عظیم معجزہ ہے کہ بھائی دل نکلا ہوا ہو تو اعجاز بھائی وہ بندہ زندہ کیسے ہے؟ زندہ رہے، یہ بھی تو معجزہ ہے. تو دل تو مین چیز ہے انسان کے جسم کے اندر. تو مین چیز، اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر 360 والوں میں سے ایک وال دل کا بند ہو جائے تو بندے سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے والا معاملہ ختم، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. تو یہاں خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا دل جبریل نے نکالا. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات میں، آپ نے جس وقت میرا ٹائم پورا ہوا اشارات کر دینا، میں بات ختم کر دوں گا. حضرت جبریل امین سے ذرا پوچھتے ہیں، اب پوری کائنات میں قبلہ مفتی صاحب کی تائید سے یہ بات کرنا چاہوں گا، پوری کائنات میں میرے نبی کا قلب مقدس یا تو کائنات کے بنانے والے رب نے دیکھا ہے یا جبریل نے دیکھا ہے. تو میرے آقا نے جب اپنے قلب مقدس کو جبریل کی ہتھیلی میں دیکھا تو جبریل سے پوچھیے، ذرا جلدی سے میں بات عرض کر دیتا ہوں، جبریل سے پوچھیے جبریل میرے نبی کا قلب کیسا تھا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں قلب صدید، میں نے ایسا دل حضور کا دیکھا ہے کہ ایسا کائنات میں کسی اور کا دل نہیں تھا. اس کا وصف حمید کیا تھا؟ 2 جملے. اس کا وصف حمید کیا تھا جبریل سرکار کے دل کا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی کے دل کو دیکھا، قلب منور کو دیکھا، اذنان تسمعان عینان تبصران، حضور کے قلب منور میں 2 آنکھیں لگی ہوئی تھی اور 2 کان لگے ہوئے تھے جو برابر سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. یہ چیز ہے کہ حضور کی آنکھیں بند ہو جائیں بظاہر والی، سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. خوبصورت بات ہے مفتی صاحب نے کی. اور یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی بڑی زبردست، چونکہ ایک بات اسی کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یار بندے کا دل نکل رہا ہو، یہاں اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے تو بندہ بے ہوش ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے اور وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. جب ہوش میں آتا ہے، ٹیکا لگتا ہے، تو یہاں پہ حضور کہہ رہے ہیں کہ دل میرا سامنے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اطباء انہیں کہیں کہ دل نکال کے کسی بندے کو زندہ رکھیں، ٹھیک ہے، نہیں رندہ. اگر دل کا آپریٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا جسم کے ساتھ تعلق باہر رکھتے ہیں کہ جسم مرے نہ، وہ ایک ہوتا ہے. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم باہر ہے، دل باہر ہے اور دھویا جا رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. گویا میری زندگی کے لیے مجھے میرا دل زندہ چاہیے، مجھے دل کے ساتھ جو ہے نا میں اس کا محتاج ہوں. دل پمپ کرے گا تو زندگی میری رہے گی، میں زندہ رہوں گا، مجھے دل کی اس کی جو ہے نا محتاج ہوں.
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، فرمایا میں کسی شے کا نہیں بلکہ یہ زندگی میری محتاج ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب، لاجواب. میں زندگی سے ہوں، یہ کائنات زندگی سے ہے، زندگی ہے تو چلتی ہے، لیکن حضور نے یہ بتا دیا ہے میں زندگی سے نہیں، زندگی مجھ سے چل رہی ہے. بہت خوبصورت جملہ. ہر بندہ دل کی وجہ سے زندہ ہے اور دل نبی کی وجہ سے زندہ ہے. اور خوبصورت جملہ مفتی صاحب، بہت زبردست. جب ہمارے ساتھ ہیں حافظ عمر اعجاز قادری صاحب، وہ آپ پہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کریں گے. جی حافظ صاحب. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے مدینے میں یا رسول اللہ، جے آنکھوں دے مدینے بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت دی، بڑا چاہے زیارت حسرت ویکھ دی، کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ. کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ. کدو صورت گے کدو حسرت مٹاؤ گے یا رسول اللہ. کدو صورت وکھاؤ گے، کدو حسرت مٹاؤ گے. کتھاں ویکھ تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، شاندار انداز سے آپ نے کلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم الشان دربار کی، اس عظیم الشان جالیوں کی، سنہری جالیوں کی اور عظیم الشان گنبد خضرا کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وہاں پہ ہمارا بھی بلاوا ہے اور عاشق کی یہ امید ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، دل ہوتا ہے کہ وہ جس دل میں نبی کریم علیہ السلام کا بسایا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، کہ وہ بھی ان عظیم الشان لمحات کو، عظیم الشان وہ برکتوں والے لمحات اس کی زندگی میں بھی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کہ وہ درود شریف کی نذرانے پیش کرے. کیونکہ ہمیں ابھی ایک اور نعت خوان ہمارے سامنے موجود ہیں. ابھی یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ان کی نعت سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اور اس وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے نام نعت خواں میرے مراد جناب شاہزیب ریاض قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آپ اپنی حاضری لگائیے. حدود طاہر سدرا اللہ حضور جانتے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کہاں ہے شمولا سبحان اللہ سبحان حضور جانتے ہیں بے شک بے شک خوبصورت ماشاء اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے واہ 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 چن چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے حضور جانتے. ہر ایک غلام کا چہرہ واہ 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 حضور بے شک بے شک جانتے بے شک بے شک بے شک بے شک خوبصورت. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن واہ 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 یہ جملہ اگر یہ ہو اگر یہ ہوا عقیدہ واہ 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 حضور خوبصورت جانتے ہیں واہ واہ کمال. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہیں گے گل اللہ سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سناؤ. ہائے 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 ذرا وہ نعت سنانا. نعت سنانا واہ واہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں. حضور ہمارے دل کی حقیقت جانتے ہیں. حضور ہمارا پیار جانتے ہیں. ہمارے مدینے میں پہنچنے کی تڑپ جانتے ہیں. اپنے دربار کی حاضری کی وہ خلش جانتے ہیں. اور حضور سب جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب بالکل پتہ نہیں چلا کہ وقت کیسا گزرا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مفتی کلام الدین عیسائی علیہ حسینی صاحب یہاں پر تشریف لائے اور خوبصورت قسم کے جملے آپ نے ادا کیے اور روح کو اور ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث بنے. بہت بہت شکریہ. جب ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد قادری صاحب میں قریشی صاحب، آپ جس پیار جس محبت سے آپ یہاں پر تشریف لائے اور زبردست قسم کی آپ نے یہاں پہ گفتگو کی اور ایک سحر آپ نے یہاں پہ طاری دیا اور جس سے پورے پروگرام کو آپ نے ماشاءاللہ 4 چاند لگا دیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ یہاں پہ تشریف لائے قریشی صاحب اور ان کے ساتھ ہی علی شاہ ریاض قادری صاحبہ اور
حافظ عمر اعجاز صاحب یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور شاہ زیب ریاض قادری صاحب آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، سبھی کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی علم عالم کا یہ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے محمد اجاز بشر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔